یہ ایک قاعدہ ہے ملا کے پڑھنے کا. اور اب دوسرا قاعدہ. ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قول عظیم، اس میں لام کی تنوین الگ پڑھی جا رہی ہے اور عین کی فتحہ الگ پڑھی جا رہی ہے. ان کو آپس میں ملایا نہیں گیا ہے. جبکہ قول معروف یہاں ملا کے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. قول کی تنوین جو ہے وہ جا کے معروف کی میم میں مل رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ 6 حروف ہیں. یہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. ان 6 میں سے کسی بھی حرف کے ساتھ اگر کوئی لفظ شروع ہوگا تو وہ پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا. اس کی بھی ایک شرط ہے، وہ ہم آگے بتا دیں گے آپ کو. لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان حروف کو یاد رکھنے کی آسانی کے لیے، میں کہتا ہوں نا کہ میں اپنے علماء کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو آسان سے آسان تر بنایا جائے. انہوں نے اس کی ترتیب چینج کر کے ایک لفظ بنا دیا ہے یرملون. اس میں یہی 6 لفظ ہیں. اب آسانی ہو گئی کہنے میں بھی اور یاد کرنے میں بھی کہ کوئی بھی لفظ اگر یرملون کے کسی حرف سے شروع ہوگا تو پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ دوسری شرط ابھی آگے آ رہی ہے. پہلی شرط تو ہو گئی نا. دوسری شرط کیا ہے؟ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ پیچھے جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر یا تو اس کا آخری حرف نون ساکن ہو یا تنوین ہو. 2 شرطیں پوری ہوں گی کہ وہ لفظ بذات خود یرملون کے کسی حرف سے شروع ہو اور اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کا آخری حرف یا تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تب تو ملا کے پڑھا جائے گا، ورنہ الگ الگ پڑھا جائے گا. اب یہ واضح سمجھ لیں کہ حمزۃ الوصل کو جو ملانا ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ قاعدہ غیر مشروط ہے. یہ پتہ لگ جائے کہ اس لفظ کا جو شروع میں الف آ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے تو اب بغیر کسی شرط کے اسے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. البتہ یرملون کا جو قاعدہ ہے اس کی 2 شرائط ہیں. شرط نمبر 1 کہ وہ لفظ یرملون کے کسی حرف سے شروع ہو رہا ہو، اور شرط نمبر 2 کہ اس سے پہلے نون ساکن ہو یا تنوین. حروف کو ملانے کا تیسرا قاعدہ.
اگر ملانا ضروری ہو جیسے کہ ہمزۃ الوصل میں ہوتا ہے اور پیچھے جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر علامت سکون لگی ہوئی ہے تو کیسے ملائیں گے؟ مثال کے طور پر عربی میں ایک لفظ ہے او. او کے معنی ہیں یا اور او آر اور. اب اگر ہم کہیں چلیں لبن لبن او ماء، یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں اب کوئی پرابلم ہے؟ الماء، پرابلم یہاں ہے. حمزۃ الوصل یہ بھی ہے لیکن اس سے پہلے ہے کچھ نہیں، نو پرابلم. لیکن الماء اس سے پہلے او موجود ہے اور لازمی ہے کہ ہم اس کو ملا کے پڑھیں. کس لام پر؟ ہاں شد لگا لیں یا دوسرا لام لگا لیں. تو پرابلم یہاں ہے کہ حمزۃ الوصل کا قاعدہ یہ ہے کہ لازماً پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے اور پیچھے جو حرف آخری ہے وہ ساکن ہے. تو اس کا رول یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں علامت سکون کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں اور اب وہ قاعدہ پورا ہو جائے گا، یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا. اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللبن او الماء. اس کے کچھ استثناء ہیں. یہ جو قاعدہ ہے نا کہ ساکن ہو اور آگے ملانا ہو تو کسرہ دے کے ملاتے ہیں، اس کے چند الفاظ گنتی کے، وہی فنگر ٹپ والی بات ہے. اس میں استثناء ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ آپ دیکھ لیں، من. من مانے سے. المسجد. اب اس کو ملانے کے لیے یہ قاعدہ نہیں استعمال ہوتا. من المسجد نہیں کہتے، من المسجد کہتے ہیں اور یہ ایکسیپشن ہے. اسی طرح ایک دو الفاظ اور ہیں جو ایکسیپشنز کے ہیں، ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر ساکن کو آگے ملانا ہو تو اس پہ کسرہ دے کے ملاتے ہیں. ملانے کے 3 قاعدے ہو گئے. اب مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، بتا دیں. 2 الفاظ کا ایسا مجموعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، سمجھ لیں آپ، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی صفت ہے. ہم نکرہ کی 2 قسموں میں ایک قسم ہم نے پڑھی ہے ابھی، اس میں صفت. خاص بات جو اس میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا لڑکا.
اس میں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے؟ اچھا صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے. اردو کا قاعدہ یہی ہے کہ جب مرکب توصیفی استعمال ہوگا تو پہلے صفت آئے گی، بعد میں موصوف آئے گا. یہ اردو کا قاعدہ ہے. عربی کا قاعدہ اس کا الٹ ہے. عربی میں پہلے موصوف آئیں گے، پھر ان کی صفت آئے گی. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ٹرانسلیشن کرتے وقت ٹرانسلیشن کراس ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے تو پہلے لڑکے کا ترجمہ کریں گے، بعد میں پھر اچھا کا ترجمہ کریں گے. اور اگر عربی میں ہمیں دیا ہوا ہے مرکب توصیفی، پہلے موصوف دیا ہوا ہوگا، بعد میں صفت دی ہوئی ہوگی، اور ہم کہیں کہ اب اس کا اردو میں ترجمہ کر دو، تو ہم پھر اس کو کراس کریں گے اور ترجمہ کریں گے. تو یہ تیر جو ہیں ان کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں، اس لیے کہ اس کلاس میں اب انشاءاللہ یہ تیر چلتے رہیں گے. مرکب توصیفی کی پہلی خصوصیت کہہ لیں یا پہلا اصول کہہ لیں کہ اردو میں، کسی اور زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اردو میں ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کراس ہوگا. چاہے اردو سے عربی میں کرنا ہو یا عربی سے اردو میں کرنا ہو، ہمیں ترجمہ کراس کرنا پڑے گا. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے، جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، کہ جملے میں کوئی اسم استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اسے 4 پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق بنانا ہوتا ہے. اب اس کی پہلی اپلیکیشن یہاں آ گئی کہ ہمیں اس جملے میں دیکھنا پڑے گا کہ موصوف جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اور اس کی وسعت کیا ہے. جو بھی اس کی اعرابی حالت ہوگی، یعنی جو بھی اس کے 4 پہلو ہوں گے، صفت کو ہمیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یعنی صفت جو ہے وہ 4 پہلوؤں سے موصوف کے مطابق لانی پڑتی ہے. موصوف اگر رفع میں ہے تو صفت بھی رفع میں لانی پڑے گی. موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لانی پڑے گی. موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ لانی پڑے گی. اور اسی طرح سے وسعت، نکرہ ہے تو نکرہ، معرفہ ہے تو معرفہ. اور آخری بات جو ہے، جو کل ہم نے جان بوجھ کے چھوڑ دی تھی، وہ ہے ترجمے کے لیے. اس کے بعد میں مثالیں دوں گا آپ کو. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی میں جو نکرہ لفظ ہوتا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں علامت لگانی پڑتی ہے. ولدن کو اگر ہمیں معرفہ بنانا ہے تو اس پہ لام تعریف لگانا پڑے گا، تب جا کے یہ معرفہ بنے گا. اردو میں کیا پوزیشن ہے؟ اردو میں یہ ہے کہ اگر علامت کے بغیر وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ معرفہ ٹریٹ ہوتا ہے. اور نکرہ بنانے کے لیے اس میں علامت لگانی پڑتی ہے. کوئی لڑکا ایک لڑکا، کچھ مرد، یہ کوئی، ایک، کچھ
یہ اردو کی جو علامتیں ہیں یہ نکرہ کی علامتیں ہیں، ان کے بغیر جب کوئی لفظ آئے گا تو وہ معرفہ مانا جائے گا۔ عربی میں یا تو وہ لفظ فی نفسہ ہی معرفہ ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو جھگڑا الگ ہے، لیکن اگر الف لام تعریف کی علامت لگی ہوئی ہے تب اس کو ہم معرفہ مانیں گے، ورنہ وہ نکرہ ہے۔ یہ بھی الٹ ہو گیا، ابھی تم دیکھیں کیا کیا الٹتا ہے۔ تو ترجمے میں ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے۔ ولدن کا ترجمہ اگر ہم نے لڑکا کر دیا تو غلط ہو جائے گا، پہلے سے بتا رہا ہوں۔ الولدو لڑکا۔ اب یہ مثال دیکھ لیں، ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا۔ اچھا لڑکا، پہلے ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہے، جب یہ ترجمہ ہو جائے گا تو پھر اس کا ترجمہ چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق کرنا ہے۔ یہاں پہ چونکہ لڑکا لکھا ہوا ہے، چلیں اس کو بعد میں کریں گے، ہم کہتے ہیں ایک اچھا لڑکا، پہلے اس کو کر لیں۔ تو اب یہ ایک جو ہے یہ اصل میں لڑکے کے لیے ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے ولدن۔ رفع میں کیسے لے آئے جی؟ کوئی ہے یہاں پہ رفع میں لانے کی وجہ؟ پہلا اصول یہ یاد کر لیں، وجوہات تو ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ جیسے ایک ہم پیچھے پڑھا ہے کہ جب کوئی اسم جملے میں بطور فاعل کے استعمال ہوگا تب اس پہ رفع آئے گی، تو یہاں تو وہ فاعل نہیں ہے۔ کہاں ہے فاعل؟ میں ابھی حالت کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اصول یاد کر لیں کہ جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تو عربی میں الفاظ کو رفع میں رکھا جاتا ہے، چونکہ یہاں کوئی وجہ ابھی نہیں ہے فی الحال، اس لیے ہم نے اس کو رفع میں رکھا ہے۔ حالت طے ہو گئی، جنس ظاہر ہے، عدد ظاہر ہے، واحد ہے، اور نکرہ ہم نے یہاں سے پکڑا ہے، وسعت۔ اب یہ ولدن طے ہو گیا، اب اچھا کی ترجمہ حسن رفع میں، مذکر حسنتن نہیں لائے ہم، واحد اور نکرہ، چونکہ وہ بھی نکرہ ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں اچھا لڑکا، اب اس کے ساتھ کوئی علامت نکرہ نہیں ہے، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے الولد، اور اب صفت کو چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق لائیں گے۔ حالت رفع، مذکر، واحد، معرفہ۔ اب یہاں پہ کوئی اور قاعدہ اپلیکیبل ہے؟ لام تعریف والا قاعدہ، یہ والا نہیں، اس کے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ رہے گا، اسی طرح بولا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو لام تعریف ہے اس کے پہلے لفظ آ گیا، اب اس کو لازماً پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، تو اس لیے اس کو ہم سائلنٹ کریں گے۔ کیا ہو گیا؟ الولد الحسن۔ ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ مغرب کے بعد ہم مشق کریں گے۔
اصل بات وہی ہے کہ جتنی ہم مشق کرتے جائیں گے یہ قاعدے ریپیٹ ہوتے جائیں گے, ہمارے ازبر ہوتے جائیں گے. بسم اللہ اول و آخرہ. یہ بتائیں کہ یہ جو حجر اور شجر ہیں یعنی پتھر اور درخت, یہ جاندار ہیں کہ بے جان ہیں؟ اچھا جی, بسم اللہ اول و آخرہ. اب اگلا سبق پڑھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ایک بات کی وضاحت کروں آپ لوگوں کے سامنے. ہمارے کچھ طلبہ ہیں جو یہ الجھن محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر انہیں پوری گرپ حاصل نہیں ہوئی ہے اور ہم آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے دو وضاحتیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, اور مشقوں کے دوران آپ ان قواعد کا اپلیکیشن کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اگر یہ دو آبجیکٹیو اچیو ہو رہے ہیں کہ قاعدہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے اور مشقوں میں آپ اس کو اپلائی کر پا رہے ہیں, تو یہ سمجھیں کہ آپ کی پروگریس جو ہے کلاس میں وہ تسلی بخش ہے. اگر قاعدہ نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے روک لیں. سے حجر اور شجر کو ہم بے جان کہتے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ میں چاہے اس میں جان نظر بھی آ جائے تو وہ نہ ہونے جیسی ہے. بالکل اسی طرح سے مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کو عاقل مانا گیا ہے اور کچھ مخلوقات کو غیر عاقل مانا گیا ہے. کون کون سی عاقل مخلوقات ہیں؟ انسان, جن اور فرشتے. اب اگر مائکروسکوپک انالیسس کی جائے تو جانوروں میں بھی تھوڑی بہت عقل تو ہوتی ہے. جب وہ ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کتا جو ہے وہ سڑک کراس کرنے کی سوچتا ہے, گھوم کے دیکھتا ہے گاڑی آ رہی ہے تو رک جاتا ہے. تھوڑی بہت عقل وہاں بھی ہے, لیکن وہی اعتباری لحاظ سے ریلیٹیو ٹرم میں جب ہم بات کریں گے تو عاقل مخلوقات صرف تین ہیں: انسان, جن اور فرشتے. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو غیر عاقل مانا جاتا ہے. تو مرکب توصیفی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے. مثال کے طور پر قلم طویل, ایک لمبا قلم. سر لکھنے کی نہیں ہو رہی, سمجھنے کی ہو رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ الف کس پہ آتا ہے. قلم طویل, کیا ترجمہ ہوا؟ ایک لمبا قلم. اب اگر قلموں کی تعداد زیادہ ہو, قلم کی جمع اقلام. غیر عاقل ہے, عقل دیتا ہے مگر خود عاقل نہیں ہے. اب اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے. طویل سے ہم کہیں گے طویلۃ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب اس سے بھی زیادہ اہم بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ واحد مؤنث آ سکتی ہے. زور کس پہ ہے؟ سکتی پر ہے. اور اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ قاعدہ یہ ہے اور یہ اس کا استثناء ہے. اب ہم استثناء کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو استثناء اور رخصت کا فرق سمجھیں.
استثناء کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب کسی لفظ پر دو زبر آئیں گے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا. استثناء یہ ہے کہ اگر گول تے ہوگی تو دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. اب اگر کوئی آدمی جنتن حالت نصب میں جنتن لکھتا ہے اور الف کا اضافہ کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے. اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف لفظ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. مساجدہ مساجدہ. پھر ہم نے کہا کہ جی اس کا استثناء یہ ہے کہ اگر الف لام آ جائے تو حالت جر میں زیر قبول کرے گا. اب اگر کوئی آدمی حالت جر میں المساجدہ لکھتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے. لیکن رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اقلام طویلۃ کے بجائے اگر کوئی یہ کہے اقلام طوال، یہ طویل کی جمع ہے نا، پیچھے آپ اس میں ویکیبلری پڑھا ہے، تو یہ بھی صحیح مانا جائے گا، یہ بھی صحیح مانا جائے گا. رخصت کا مطلب یہ ہے. البتہ رواج اس کا زیادہ ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع مکسر آتی ہے تو عام طور پر عرب لوگ واحد مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں جمع استعمال کر لینا غلط نہیں ہے. اور قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گے کئی تو خیر نہیں، 2-3 مقامات ہیں، اسی لیے میں اتنا یہ لمبا ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ دیکھیں، ابھی ہم نے یہ کیا تھا، خیر یہ تو جمع مکسر نہیں ہے، جمع سالم ہے، لیکن عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ بھی کبھی کبھی واحد مؤنث آ جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھیں. بھائی یہ سمجھ لیں کہ یہ رخصت کے پہلو ہے، اور رواج جو ہے زیادہ تر استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ عام طور پر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جمع کا صیغہ غلط نہیں کہلائے گا. عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ بھی کبھی کبھی واحد مؤنث آ جاتا ہے. انما الاموال والاولاد فتنہ، اولاد جمع مکسر ہے لیکن عاقل کی ہے. تو تمام استعمالات ملیں گے آپ کو مختلف پہلوؤں سے. باقی استعمالات جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور غالب اکثریت میں جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. ہاں جی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک چیز فرمائیے، یہ قلم یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اس کے ساتھ جو صفت آئے گی یہ مؤنث آئے گی. واحد مؤنث. واحد مؤنث. اگر یہ موصوف اگر مؤنث ہوگا ہاں تو پھر بھی یہ ہاں واحد مؤنث. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ اچھا جی، اب دوسری بات جو آج سمجھنی ہے ہم نے، آج کا سبق بہت چھوٹا ہے.
یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تھا کین ناٹ. انہوں نے کوئی ایک این اڑایا ہے، یا تو یہ سا اڑایا ہے یا یہ سا اڑایا ہے، اور اس کی علامت کے لیے انہوں نے کاما لگا دیا ہے، اور کین ناٹ کے بجائے کہتے ہیں کانٹ. یہ طریقہ انگریزوں نے کہاں سے سیکھا؟ عربی سے سیکھا. عربی جو ہے دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے لیونگ زبان ہے. اس کی ہمارے سے جو زبانیں تھیں وہ آج معدوم ہو چکی ہیں. عبرانی کہیں تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہے، ورنہ باقی زبانیں ختم ہو چکی ہیں. اور آج کل کی جو رائج زبانیں ہیں وہ سب بات کی ہیں. انگریزی ہے، فرینچ ہے، اٹیلین، رومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، رومن تو بہرحال پہلے کی ہے، لیکن رومن بھی معدوم کے درجے میں چلی گئی ہے. جرمن ہے علی حد القیاس، یہ سب بات کی ہیں. عربی سے انہوں نے کس طرح سیکھا؟ عربی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لفظ ہے زیدن، وہ کرتے کیا ہیں کہ یہ نون کو ڈراپ کر کے اور اس کی علامت کے لیے الٹا کاما لگا دیتے ہیں. انگریز سیدھا لگاتے ہیں، وہ الٹا لگاتے ہیں، الٹا کاما لگا دیتے ہیں. تو یہ زیدن ہو گیا. اسی طرح سے نسب میں دراصل یہ تھا زیدن، یہ ڈراپ ہوا اور ایک زبر لگ گئی اور الف کا اضافہ ہو گیا زیدن. اور اسی طرح سے زیدن یہ ڈراپ ہو گئی، ایک زیر کا اضافہ ہو گیا زیدن. یہ نون جو ڈراپ ہوتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک پیش کو تو ہم تنوین نہیں کہتے، ایک زبر کو ہم تنوین نہیں کہتے، ایک زیر کو ہم تنوین نہیں کہتے، دو پیش، دو زبر، دو زیروں کو ہم تنوین کہتے ہیں. تو یہ اصل میں اس نون کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے اس نون کا نام جو ہے یہ نون تنوین ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے وہ قاعدہ پڑھا نا کہ جس لفظ پر الف لام داخل ہو جائے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ پیچھے سے ملا کے لکھا جائے. اب پیچھے اگر ایسا لفظ رکھا ہوا ہے جس پر تنوین ہے تو کس طرح ملایا جائے؟ زیدن یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ اس میں علم ہے، تنوین سے دھوکہ نہ کھائیں. اس میں علم ہے اس لیے معرفہ ہے. اس کی صفت معرفہ ہی آئے گی نا. تو العالم، عالم زید، اب ملانا ہے. ایسی صورت میں یہ جو نون تنوین ڈراپ ہوئی تھی اس کو واپس لانا پڑتا ہے، اور ہم پھر لکھتے ہیں العالم. اب اس کو ملا سکتے ہیں آپ؟ علامت سکون ہٹا کے اس کو کسرہ دے کے آگے ملائیں گے اور یہ سائلنٹ ہو جائے گا زیدن العالم. قرآن مجید میں یہ نون جو ہے یہ ذرا باریک سا لکھا ہوتا ہے، جس طرح میں نے لکھا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ اس طرح سے
یہ وہی نون تنوین کی علامت ہے. تو مرکب توصیفی میں زیادہ تر اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر سر نام لگائیں تو ٹھیک ہے, اگر ویسے لکھتے ہیں تنوین کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمیں اہل زبان کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے ہاں یہ طریقہ رائج نہیں ہے. نہیں, آئی ایم سوری, اس بات کو یقین سے کہنا کہ ان کے یہاں طریقہ رائج نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہم نے تو قرآن مجید جو پڑھے ہیں وہ والے پڑھے ہیں جو ہم جیسے جاہلوں کے لیے لکھے گئے. کوئی تعجب نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اصل عربی قرآن مجید ہوں اس میں یہ نون تنوین کے بغیر دو زیر کے ساتھ ہی وہ لکھ دیں, اور عرب جو ہے وہ اس کو نون تنوین ملا کے پڑھ لے. کوائٹ پاسبل, آئی ایم ناٹ شیور. لیکن بہرحال ہم لوگوں کے لیے جو قرآن مجید ہے اس میں تو یہ نون تنوین ظاہر کرنا ضروری ہے. چلیں جی, اب نماز چلیں ابھی, ٹھیک ہے 10 منٹ تو نہیں 8 منٹ ہے مشق, اب انشاءاللہ نماز کے بعد. اگر مشقوں میں ان کی اپلیکیشن ابھی پوری آپ کے گرپ میں نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے کہیں کہ مزید مشقیں کرا دو. وہ کا تعلق ہے وہ تو آتے آتے آئے گی. وہ فانی کا شعر ہے نا کہ بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. آپ میری مثال دیکھ لیں, اللہ کا شکر ہے کہ آج مثال کافی کھل کے سامنے آ گئی کہ سن 87 میں میں نے 2 سالہ کورس مکمل کیا تھا. 85 میں داخلہ لیا تھا, 87 میں 2 سالہ کورس مکمل کیا تھا, اور وہ 2 سالہ کورس مکمل کر کے جب سے میں قرآن کالج میں لگا ہوا ہوں اسی پڑھنے پڑھانے کے کام میں. لیکن جس روز کلاس میں آنے سے پہلے میں لیسن کی تیاری کر کے نہ ہوں تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہوا ہے. یعنی آج مجھے اتنا ٹائم تو ملا کہ جو میں نے پڑھانا ہے قواعد اس کی میں سمری بنا لوں, اس کی سیٹنگ اپنے مائنڈ میں کر لوں, لیکن جو مشقیں کرانی تھیں اس کو خود اپنے ذہن میں ریوائز کرنے کا ٹائم نہیں ملا. نتیجہ آپ کے سامنے. تو یہ ایبلٹی جو ہے یہ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ صحت دے. ہمارے استاد محترم حافظ احمد یار صاحب, انہوں نے 22 سال کی عمر سے پڑھانا شروع کیا تھا اور 77 سال کی عمر تک پڑھایا ہے اسی قرآن کالج میں. یعنی پنجاب یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد ایز اے ہیڈ آف دا اسلامک ڈپارٹمنٹ, اسلامیات ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے تھے. اس کے بعد سے یہاں قرآن اکیڈمی میں قرآن کالج میں پڑھا رہے تھے. ترجمہ قرآن جو انہوں نے پڑھایا تھا ہم نے سوچا کہ اس کو ہم کیسٹ ریکارڈ کر لیں. جب ریکارڈ کر لیا تو حافظ صاحب نے کہا کہ ذرا ہمیں 2 سننے کے لیے. جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر گیا ہوں اس میں, یہ صحیح کرو, یہ صحیح کرو, یہ کاٹو, یہ نکالو. تو جہاں تک یہ مسئلہ ہے پرفیکشن, یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ پرفیکشن جو ہے وہ اس دنیا کی چیز ہے نہیں. یہاں پر پرفیکشن حاصل کسی کو نہیں ہو سکتا. یہ تو اس دنیا کی چیز ہے. وہاں پر جو چیز ہوگی پرفیکٹ ہوگی. کسی پھول کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہوگا, سردی کے ساتھ گرمی نہیں ہوگی, گرمی کے ساتھ سردی نہیں ہوگی. یہ تو وہاں کا مسئلہ ہے. اس دنیا میں اس کی افادیت بس اتنی ہے کہ پرفیکشن کو ایز اے ٹارگٹ, ایز اے گول آدمی سامنے رکھے اور اسٹرگل کرتا رہے, جدوجہد کرتا رہے کہ اس کے جتنا نزدیک پہنچ سکے پہنچے. یہ عربی گرامر کے ساتھ رہتا ہے یا دوسری؟ سب زبانوں کے ساتھ. مطلب اہل زبان جب اپنی مادری زبان بولتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں. یہ تو کوئی مطلب یہ یونیورسل فنامنا ہے. اور دوسری بات جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اگر قاعدہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ایک مرتبہ اور مشقوں میں آپ نے اسے اپلائی کر لیا تو اب وہ جاتا کہیں نہیں. یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاس ختم ہونے سے پہلے کم از کم 5-6 رکوع سورہ بقرہ کے ہم آپ کو وہ ٹیکنک سکھا دیں کہ اس گرامر کی نالج سے کس طرح آپ نے قرآن مجید کو سیلف اسٹڈی کرنا ہے. تو جب آپ سیلف اسٹڈی کرنے کے لیے قرآن مجید کو گرامر کے حساب سے بیٹھیں گے اور کوئی الجھن آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ کا مائنڈ بتائے گا کہ یہ قاعدہ میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا. آپ اس کو پھر ریفر بیک کریں گے, اس قاعدے کو اپنے مائنڈ میں ریوائیو کریں گے اور اس کی مدد سے وہ گتھی سلجھائیں گے اور آگے چلیں گے. یہ آبجیکٹو ہے اور یہ انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا. 2 چیزیں اگر ہوں کہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہو اور جتنی تھوڑی بہت اس میں مشق دی ہوئی ہے اس پہ اس کا اپلیکیشن ہو جائے تو اب وہ آپ کے ریزرو اکاؤنٹ میں چلی گئی نالج. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی قرآن مجید ٹرانسلیشن کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہوئے آپ ہمیشہ کال بیک کر لیں گے, ریفر بیک کر لیں گے, آپ کو کسی آؤٹ سائڈ ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس میں بھی وہ پرفیکشن والی بات نہیں آئے گی. ابھی کل جو میں نے آپ کو قاعدہ سمجھایا وہ استثناء کا اور رخصت کا پڑھا ہوا تھا, پڑھایا ہوا تھا, لیکن کل جب میں لیسن کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن میں کچھ الجھن تھی تو نیچے جو صبح کے ٹائم پہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں ان سے کنسلٹ کر کے مائنڈ کلیئر کر کے پھر یہاں آیا تھا. پرفیکشن ممکن نہیں ہے, صرف یہ صلاحیت اتنی نالج آ جائے آپ کو گرامر کی کہ آپ سیلف اسٹڈی کر سکیں قرآن مجید کی گرامر کے لحاظ سے, دوسروں کی کم سے کم مدد کی ضرورت پڑے, میں یوں کہوں گا منیمم پاسبل. زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ آپ خود ان چیزوں کو ریفر بیک کر کے سالو کر لیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جو آپ سیکھنے آئے تھے, جو لینے آئے تھے, وہ آپ نے سیکھ لیا, وہ آپ کو مل گیا. چلیے مغرب کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ سبق کی ابتدا ہم مغرب کے بعد کریں گے. بسم اللہ اول و آخرہ. ذرا یہ اس پہ غور کریں. کشادہ مسجد اور مسجد کشادہ ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ مرکب توصیف ہے, یہ جملہ کیسے پہچانا؟ جملہ اسمیہ ہے, مسجد کشادہ ہے. یہ تو ہم نے نہیں بتایا تھا. یہ کمپلیٹ کرتا ہے معنی خبر کو قاعدہ دہرائیں. 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی خبر معلوم ہو, کوئی حکم سامنے آئے یا کسی خواہش کا اظہار ہو, اسے ہم جملہ کہتے ہیں. بات پوری ہو جائے. اور 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے نہ خبر معلوم ہو, نہ حکم سامنے آئے, نہ خواہش ہو, بات ادھوری رہے, اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. تو کشادہ مسجد, اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہے, نہ حکم سامنے آ رہا ہے, نہ خبر ہے, نہ خواہش ہے, تو یہ مرکب ناقص ہے. اور ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے, اس لیے پتہ لگا کہ مرکب توصیفی ہے. اور اس میں حکم سامنے آیا, کسی خواہش کا اظہار ہوا, خبر معلوم ہوئی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے, مرکب تام ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا مرکب توصیفی کے 2 اجزاء تھے, موصوف اور صفت. اسی طرح سے جملہ اسمیہ کے, جملے کی 2 قسمیں ہیں نا, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ.
وہ ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں. جملہ اسمیہ کے دو مین اجزاء ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن دو بنیادی اجزاء جس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. جس چیز کے متعلق خبر دی جائے اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ. اور جو خبر دی جائے پریڈیکیٹ. اردو میں جس چیز کے متعلق خبر دی جائے وہ مبتدا ہے. عربی میں بھی یہی نام ہے. اور جو خبر دی جائے وہ خبر ہے. یہ دو اہم اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا جس کے متعلق کوئی خبر دی جائے، اور دوسرا جو خبر ہو وہ. ان دو کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا. اب جیسے مرکب توصیفی ہم نے دیکھا تھا کہ اردو میں عام طور پر صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. عربی میں ہم نے دیکھا تھا کہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ترجمہ کراس کریں گے. تو اب یہ چیک کر لیں کہ اردو میں تو یہی طریقہ ہے کہ مبتدا پہلے، خبر بعد میں. عربی میں کیا سسٹم ہے؟ عربی میں بھی یہی ترتیب ہے، پہلے مبتدا آتا ہے بعد میں خبر آتی ہے. اس لیے ٹرانسلیشن جو ہے وہ اب تیر سیدھا چلے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان تیروں کو نوٹ کریں، یہ اب چلتے رہیں گے. مسجد کی عربی آپ کو پتہ ہے، ٹرانسلیشن کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. صرف یہ کہ اس کو ہمیں اسم کے چاروں پہلوؤں سے قاعدے کے مطابق بنانا ہوگا، وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. کشادہ کی عربی آپ کو پتہ ہے، وسیعٌ. اس کے ٹرانسلیشن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف یہ کہ اس کو چار پہلوؤں سے مطابق کرنا ہوگا قاعدے کے. ہے کی عربی کیا ہے؟ یعنی اردو سے ہم عربی میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، مسجد کا ٹرانسلیشن کر لیں گے، کشادہ کا کر لیں گے. ہے کی عربی کیا ہے؟ ہے کی عربی ہوتی نہیں. عربی میں ایسا کوئی لفظ کا وجود ہی نہیں ہے. اردو میں جملہ مکمل کرنے کے لیے ہے، ہیں. فارسی میں است، اند. انگریزی میں از، آر. یہ الفاظ ہیں جس کے مدد سے جملہ مکمل کیا جاتا ہے. لیکن عربی میں اس قسم کے کوئی الفاظ کا وجود ہی نہیں ہے سرے سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ جملہ کس طرح مکمل کرتے ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ عربی میں عام طور پر مبتدا جو ہے اس کو معرفہ رکھتے ہیں اور خبر کو نکرہ رکھتے ہیں. زور کس پہ ہے؟ عام طور پر. کھڑکی کھلی رہنی چاہیے، کھڑکی نہیں بند ہونی چاہیے. اس کے کچھ ایکسیپشنز ہیں، عام مطلب اصول یہی ہے، قاعدہ یہی ہے، اسی طرح ہوتا ہے. چند ایکسیپشنز ہیں لیکن وہ کافی آگے کی بات ہے. اتنی آگے کی بات ہے کہ ہمارے عربی گرامر کے ان تینوں کتابوں میں اس کو جگہ نہیں مل سکی. جان چھٹی نا. جان نہیں چھوڑنی. جب ہم ترجمہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تو پہلے ہی رکوع میں یہ آ جائے گا اس کا ایکسیپشن. اس وقت ہم وہ ایکسیپشن آپ کو لکھا دیں گے. فی الحال آپ یہ یاد کر لیں کہ جملے کی پہچان یہ ہوگی کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. تو چار پہلوؤں میں سے ایک پہلو طے ہو گیا وسعت کا، کہ وسعت کے لحاظ سے لکھنے کی نہیں ہو رہی مولانا، کتاب میں لکھا ہوا ہے. وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ، خبر نکرہ. باقی رہ گئے تین پہلو. ان تین پہلوؤں کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ذرا یہ دیکھ لیں
ان تینوں میں آپ تمیز کر سکتے ہیں اب کیا پہچانا ہے؟ وہ نقرہ پہلے ذرا وہ زبر زیر صحیح کرا رہے ہیں میری جی. سر وہ المسجد اوپر جو ہے جیم کے نیچے زیر ہے سب سے نیچے والا میں جیم کے نیچے زیر. اب ٹھیک ہے اب پہچانے. اسی لیے میں آپ کو انسسٹ کر رہا تھا کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کی وسعت کا پہلو ڈٹرمن کریں. یہ دونوں الفاظ نکرہ ہیں. مرکب توصیفی کا اصول کیا ہے کہ صفت چاروں پہلوؤں سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. معلوم ہو گیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے حالت نکرہ میں. اس میں دونوں معرفہ ہیں. معلوم ہو گیا کہ یہ بھی مرکب توصیفی ہے. لیکن مرکب توصیفی میں یہ شرط ہے نا کہ صفت جو ہے وہ کے تابع ہوگی. یہ بھی مرکب توصیفی ہے, فرق صرف یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے. اس میں دیکھیں کہ پہلا لفظ معرفہ ہے, دوسرا نکرہ ہے. اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے, یہ جملہ ہے. یہ واسعون اور وسیعون میں کیا ہے؟ وہ کل بتایا تھا نا کہ بہت باریک سا فرق ہے, وہ ابھی نہیں بتائیں گے ہم آپ کو. ایک ہی چیز ہے ویسے مطلب کے لحاظ سے تقریباً یہ فرق جو ہے وہ تیسرے حصے میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. یہ کتاب میں المسجد و وسیعون ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ فرق کوئی نہیں. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ کتاب بند رکھا کریں. یہ دوسرے فقرے کا مطلب اردو میں ترجمہ کیا ہو؟ دیکھیں پہلے فقرے کا جب یہ طے ہو گیا کہ اس وہ مرکب توصیفی ہے, اب کراس ترجمہ ہوگا. ایک وسیع مسجد. جب یہ طے ہو گیا کہ یہ بھی مرکب توصیفی ہے, معرفہ ہے, تو پھر کراس ترجمہ ہوگا وسیع مسجد, کشادہ مسجد. یہاں پہ جب طے ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو اب سیدھا ترجمہ ہوگا مسجد وسیع, اور ہے ہم بڑھا دیں گے اردو میں کیونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ بات پھر یاد کر لیں کہ اسٹریٹ اوے ترجمہ کبھی بھی اٹیمپٹ نہ کریں. اٹیمپٹ کرنے سے پہلے اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے لیں, خاص طور سے وسعت. اس لیے کہ اب وسعت کی ایک اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے کہ وسعت کی مدد سے ہی معرفہ نکرہ کے فرق سے ہی ہم مرکب توصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں فرق کر سکیں گے. اس پہلو کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر ترجمہ غلط ہو جائے گا. دونوں ایک ہی صنف میں ہو تو مرکب ہے, ایک ڈفرینٹ ہو تو جملہ اسمیہ. اچھا جی, باقی تین پہلو. وسعت تو یہ طے ہو گئی, اور اعرابی حالت کے لحاظ سے مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے, خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, فکر نہ کریں. لیکن اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کاپی میں ایک صفحہ مخصوص کر لیں, اس کے 2 کالم بنا لیں. اگر کاپی کا یہ صفحہ ہے آپ کا تو اس کے آپ 2 کالم بنا لیں. پہلے دن کے سبق کی طرف واپس جائیں. جب ہم حالت ایکسپلین کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اسم کے حالت رفع میں ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ اس وقت ہم نے یہ سمجھی تھی کہ جب وہ جملے میں بطور فاعل کے آئے گا تو رفع میں ہوگا. کسی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں.
جب وہ جملے میں اس میں سے ایک سمجھی تھی کہ جملے میں بطور مفعول کیا آئے گا تو نصب میں ہوگا. کسی اسم کے حالت جر میں ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک سمجھی تھی کہ جب وہ حالت اضافی میں ہو، جب اضافت کے طور پر آئے گا تو جر میں ہوگا. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف وجوہات ہم سمجھتے جا رہے ہیں. پہلی وجہ ہم نے یہ سمجھی تھی مرفوعات کا پہلا ریزن فاعل. نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور منصوبات کا پہلا ریزن مفعول. دوسرا ریزن ہم نے مرفوعات کا کیا سمجھا تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی وجہ نہ ہو تو ہم اسم کو حالت رفع میں رکھتے ہیں. اور اب دو ہم نے ریزن اب پڑھے کہ کوئی اسم جملے میں اگر مبتدا آ رہا ہے تو وہ حالت رفع میں ہوگا، کوئی اسم جملے میں اگر خبر آ رہا ہے تو وہ حالت رفع میں ہوگا. یہ اب جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں اس کالم میں ان کا ایڈیشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اکٹھا آپ کو نہیں ملیں گے. فہرست آپ نے خود تیار کرنی ہے. جس کی فہرست مکمل ہوگی وہ سکھی رہے گا. منصوبات ابھی ہم آگے چل کے اور پڑھیں گے. مجرورات کی فکر چھوڑ دیں، وہ صرف دو ہوتے ہیں، وہ منہ زبانی یاد ہو جاتے ہیں. لیکن مرفوعات اور منصوبات جیسے جیسے پڑھتے جائیں فہرست میں ایڈ کرتے جائیں. ابھی تو ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن پہلے سبق میں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفعول نصب میں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے فہرست میں لکھ لیں گے کہ مفعول. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ چلیں لکھ لیں. یہ کوئی وجہ نہ ہو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس میں کوئی مثال ہے؟ جیسے پچھلی ہم نے جتنی بھی ایکسرسائزز کی ہیں اس کا ترجمہ کریں. اب اس کو ہم نے رفع میں کیوں رکھا ہے؟ نہ تو یہ فاعل ہے، نہ مبتدا ہے، نہ خبر ہے، کوئی وجہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، نو ریزن. تو ایسی صورت میں اسم جو ہیں وہ حالت رفع میں لکھے جاتے ہیں. اچھا جی، تو دو پہلوؤں سے ہم نے جائزہ لے لیا. یہ جو ہم نے کہا تھا کہ چاروں پہلوؤں سے ہمیں قاعدے کے مطابق بنانا ہوگا، وہ میں بعد میں لکھوا دوں گا. ایک پہلو طے ہو گیا وسعت کا کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی. حالت اعرابی طے ہو گئی کہ یہ بھی رفع میں ہوگا، یہ بھی رفع میں ہوگی. اب باقی رہ گئے دو پہلو، جنس اور عدد. اس کا اصول وہی ہے جنس اور عدد. کہ خبر جو ہے وہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا کے مطابق ہوگی. جیسے الرجلان، یہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے، اس لیے اس کی خبر تثنیہ اور مذکر آنی چاہیے. صادقان،
النساء صادقات، جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا کے مطابق. اور آخری بات جو ہے اس سلسلے میں، پہلے پیچھے جو ہم پڑھائیں کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگا تو صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے، زور اس پہ رہے گا. اسی طرح سے مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو پھر خبر وہ واحد مؤنث آ سکتی ہے. الاقلام طویلۃ. ویسے اگر کہیں لکھا ہو غلط یہ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت ریئر ہے. زیادہ تر استعمال جو ہے وہ یہی ہے کہ خبر اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگا تو خبر واحد مؤنث زیادہ تر استعمال ہوتی ہے. بس جی آج کا سبق تو ختم ہو گیا. ان دونوں کی اردو کیا کریں گے؟ قلمیں، اردو میں قلم بھی جمع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. وہ قلم لمبے ہیں، لمبے قلم تو اس وقت ہم کریں گے ترجمہ کہ اقلام الطویلۃ ہوتا، تب الاقلام الطویلۃ ہوتا تب ہم ترجمہ کرتے ہیں مرکب توصیفی کے حساب سے. اور یہاں پر دیکھیں فرق ہے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے، یہ پہچانیں گے پھر اس کے حساب سے ترجمہ کریں گے. قلم لمبے ہیں، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، قلم لمبے ہیں. چلے جب ہم کچھ مشق کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد